ڈولے دا پارا پرزگاران ظلمی دی راشد سیالے دا پارا چی سینی اونی سی بربنڈے دا گولے دا پارا او دا آزادے ناوے پا مہر کی سرون اواڑی دا آزادے ناوے پا مہر کے سرون اواڑی مین پا دن ظلمی دی راشد ڈولے دا پارا. یہ میرے خیال میں ہماری خوش قسمتی ہے. میرے محترم الحمدللہ پشتونوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے کافی حد تک پشتو سمجھنے لگے ہیں. دا آزادے ناوے پا مہر کی سرون اواڑی میرے جد امجد فرماتے ہیں کہ جو آزادی کے دلہن ہے اس کی مہر کیا ہے. جب بندہ دلہن کو لے کے آتے ہیں تو مہر ضروری ہے. تو آپ فرماتے ہیں جو آزادی والی دلہن ہے اس کی مہر کیا ہے. دا آزادے ناوے دلہن کو کہتے ہیں. دا آزادے ناوے پا مہر کی سرون اواڑی. یہ مہر مانگ رہے ہیں, نوجوانوں کے سر مانگ رہے ہیں. آزادی مانگنی ہے تو نوجوان اپنی سر پیش کرے. دا آزادے ناوے پا مہر کی سرون اواڑی مین پا دن ظلمی دراشی دی ڈولے دا پارا. جو اس دلہن کے لیے آگے آئے وہ اپنے سر پیش کرے مہر میں. یہ ڈولی اور یہ دلہن پھر اسی کی ہے جو اس راہ میں اپنے سر پیش کر کے اس کے لیے آگے بڑھے. اب حماس والے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے سروں کی قربانی پیش کر رہے ہیں. یقین کرے مجھے آج ایک بندے نے ایک صحافی بھائی نے کہا کہ وہ فلاں کہہ رہے ہیں کہ تعداد بہت کم ہے. میں نے کہا وہ تو نظر آ رہا ہے, وہ تو آگے پیچھے نظر آ رہا ہے کہ کم ہے. آپ خود جا کر دیکھ لیں, ادھر بھی 1 کلومیٹر تک جائیں, ادھر بھی جائیں اور پھر اوپر بھی جائیں, نیچے بھی جائیں. میں نے کہا وہ بات چھوڑ دے. ہم انہی باتوں کو تعداد پہ کبھی حضور کی غلاموں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی, ان کے جذبے دیکھے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ڈی چوک دھرنا میں تیسرے روز ہمارے کارکن گرفتار بہت زیادہ ہو گئے, باہر کے بھی گرفتار ہو گئے, جو اندر سے تھوڑے باہر جا رہے تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے اور تعداد بہت کم رہ گئی. تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ بابا جی سے کہو کہ ہماری تعداد بہت کم رہ چکی ہے, کھانا پینا نہیں پہنچ رہا, بہت تکلیف ہے اور اس وقت تعداد بھی کم ہے, تو آپ ختم کر کے ایک بڑا اعلان کر کے ختم کریں, ہم پھر آئیں گے واپس. اور واقعی وہ حالت انتہائی, آپ سب نے وہ حالت دیکھی ہے. جب میں آیا تو بابا جی گاڑی میں اسی وقت بیٹھے تھے, تشریف فرماتے. میں پیچھے بیٹھ گیا. پیر افضل قادری صاحب نے بابا جی کے قبض سے فرمایا کہ یہ شفیق امینی کچھ کہہ رہا ہے. میں نے کہا حضور اس طرح کی بات ہے کہ ہم بہت کم رہ چکے ہیں, لہٰذا اگر ہم کوئی بڑا اعلان کر کے ابھی ختم کر دے تو یہ کیسا رہے گا. مجھے بابا جی نے فوراً فرمایا یہ آپ کی بات نہیں ہے. میں نے کہا جی حضور مجھے لڑکوں نے کہا کہ آپ جا کے بات کرے. پھر بابا جی نے فرمایا کہ مجھے اسلام کی تاریخ میں کبھی دکھاؤ, کبھی تعداد کے بھروسے پر ہم نے جنگ جیتی ہو یا تعداد کے بھروسے پر ہم نکل آئے ہو. اور پھر خدا کی قسم اس کے بعد جو بابا جی کی ایمان افروز جملے ہیں, وہ ایمان افروز جملے بھی اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. بابا جی نے فرمایا بدر میں کتنے تھے, بدر میں کتنے تھے اور آلات کیا تھے, اسباب کیا تھے. ہماری تعداد نہیں دیکھی جاتی. طلحہ نے اپنے حواریوں سے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ وہ تعداد میں بھی کم ہوتے ہیں, ان کے پاس تلواری بھی کم, ان کے پاس اسباب جنگ بھی کم, پھر وجہ کیا ہے کہ وہ تعداد میں زیادہ کو لتاڑتے ہیں؟ تو ان کو اپنے حواریوں نے کہا وجہ اس کی ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ لیس منا رجل الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبلہ وَإِنَّا لَنَلْقَى قَوْمًا كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَن يَمُوتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ. کہہ رہے ہم میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو موت کو عزیز رکھتا ہو. ہر بندہ کہتا ہے آج میں جب میدان میں جاؤں تو وہ جو میرا ساتھی ہے نا یہ پہلے ہو جائے, میں پیچھے سے صفوں میں اس کو آگے کروں, اگر کوئی تیر آ جائے گولی آ جائے اس کو لگے میں بچ جاؤں. یہ ہماری لشکر کا حال ہے. لیکن ہم جن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا سامنا کر رہے ہیں اس میں سے ایک بھی نہیں ہے جو موت سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے. وہ ہر روز موت کے لیے تڑپتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہے کاش آج اگر میدان میں موت آ جائے تو وہ کیا خوبصورت موت ہے جو ہمیں حضور کے دین کے لیے میدان جنگ میں آ جائے.
اس لیے تو قلندر لاہوری تڑپ اٹھے یہ غازی یہ تیرے پرستار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ باہر جا کے جب تبصرے کرتے ہیں نا، ان کو تحریک کے ان کارکنوں کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ اگر آ کے صرف 5 منٹ کے لیے بھی بیٹھ جائیں تب ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پر ان کا بیٹھنا کس مقصد کے لیے ہے اور کس انداز سے ہے. دھرنے بھی بہت لوگوں نے دیکھے ہیں، احتجاج بھی بہت دیکھے ہیں، اور پارٹیوں کے پاس کارکن بھی جمع ہو جاتے ہیں تفریح کے لیے. وہ دن کو چھٹی دھوپ میں کوئی بھی آپ دیکھ اس کے بعد بھی دیکھیں گے. یقین کریں میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کوئی بڑا سے بڑا سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت یہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جنون ہے، لیکن یقین کرے جو حقیقی جنون وہ بھی حضور کے عشق و وفا کے جنون لبیک کے پاس ہے اس وقت. اور وہ بابا جی کی خیرات ہے کہ آپ کے در سے جو خیرات ملی ہے اس دھوپ میں جہاں پر آرام نہیں ہو سکتا، آرام نہیں ہو سکتا، اور اس گرمی میں جس انداز سے یہ سارا دن ادھر بیٹھتے ہیں پورا دن، اس کی کبھی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. یہ بابا جی نے اس قوم کو اس انداز سے تیار کیا ہے. میں نے کہا اس کو نہ دیکھو یہ تعداد کتنی ہے، خدا کی قسم یہ ایک ایک جو ہے نا وہ ہزاروں پر باری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظریے کے لیے خاطر یہاں پہ آئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہمیں اپنے امیر محترم نے اپنے ذات کے لیے یا اپنے پارٹی کے بقا کے لیے یہاں پہ نہیں بلایا، بلکہ ان سسکتے بلکتے ان معصوم بچوں کو جو یہ ایک یہودی صہیونی سرعام دہشت گردی کر رہا ہے. ہمارے امیر محترم نے ایک مطالبہ رکھا ہے، اور اس مطالبہ میں یہ ہے کہ پاکستان اسرائیلی وزیر اعظم کو دہشت گرد قرار دے. جب آپ اس کے سامنے ان کی فوجی نے ایک شرٹ پر یہ لکھا ہے اور ایک فلسطینی مظلوم حامل عورت کی تصویر ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے بندوق تانی ہے، اور پھر ساتھ میں لکھا ہے 1 shoot 2 kills. کہ رہے مسلمانوں دیکھو میں ایک فائر کروں گا، لیکن اس ایک فائر سے آپ کے اس فلسطینی ماں کی جان بھی لوں گا، اور ان کی پیٹ میں جو معصوم بچہ بھی دنیا میں بھی نہیں آیا میں ان کو بھی شہید کروں گا. کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی دہشت گردی ہے؟ کائنات میں بڑھ کر اس سے اور کوئی دہشت گردی نہیں. تو آپ یقین سے بتائیں کیا تحریک لبیک کا مطالبہ ناجائز ہے؟ اس وجہ سے آپ یقین کریں ہم نے جو بھی مطالبے رکھے ہیں وہ ایسے مطالبے ہیں کہ ایک امت مسلمہ کی ترجمانی ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ مجھے ایک بندے نے کہا کہ یہ کیا ہے آپ روڈ پر بیٹھے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتا ہے جب عالمی میڈیا نے خبریں لگائی اور خبروں کا سرخیاں یہ تھی کہ پاکستان سٹینڈ وتھ فلسطین، پاکستان، اور وہ جو ہمارا الحمدللہ لاکھوں کا ہجوم تھا ہر طرف جو لیاقت باغ سے اب یہاں پر پہنچے ان کی تصویریں لگا کے کہا ہے پاکستان سٹینڈ وتھ. مجھے بتائیں نا اگر ہماری کسی فلسطین مظلوم ماں کو، ایک مظلوم بہن کو، ایک ہمارے نوجوان کے سامنے یہ تصویر آ جائے، یہ تصویر آ جائے نا، ہم اس چیز کو روتے تھے نا کہ ادھر ظلم ہو رہا ہے اور ادھر آپ مجرے کرا رہے ہیں. تو چلو اتنی تو بے حسی اچھی نہیں ہے اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے. ایک گھر میں فوتگی ہوئی ہے اور دوسرے گھر میں ڈول باجے بج رہے ہیں، تو وہ فوتگی والا کم از کم اتنا تو کہے گا نا کہ اگر میرے ساتھ تم غم میں شریک نہیں ہو تو کم از کم ڈول باجے تو نہ بجایا کرو، خاموش ہی رہو. اگر وہ ہمارے بچے مظلوم وہ پاکستان کی حالت کو دیکھیں کہ ہم کٹ مر رہے ہیں، ہماری پناہگاہیں بھی محفوظ نہیں، ہمارے ہسپتال بھی محفوظ نہیں، ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں، اور ہمارے پاکستان کے بھائی اس وقت مجرے کر رہے ہیں، دل پہ کیا گزر رہی ہو، کیا ہائے. اسی وقت اگر کوئی آہ نکلے ان کے دل سے یقین کرے پھر ہم بچنے والے نہیں ہیں. لیکن خدا کی قسم آپ وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں اگر ہمارے اس فلسطینی مظلوم ماں جس کے بیٹے میں شہید، جس کی بیٹیاں میں شہید، وہ سامنے دیکھے کہ پاکستان سٹینڈ وتھ فلسطین آپ کی اس بیٹنی کی وجہ سے اور اس کی
دل پہ جو اسی غم کی ماحول میں ایک خوشی کے لہر آ جائے کہ میرے پاکستان کے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ساتھ کھڑی ہے، میرا وجدان اور ایمان کہتا ہے کہ خدا کی قسم وہ ایک لمحہ بھی ہمارے لیے مغفرت کا باعث بن سکتا ہے۔ سے سوچے اگر ہماری بیٹھنے سے ہمارے فلسطین کی مظلوم مسلمانوں پر ایک دن کے بھی راحت نصیب ہو ان کو، تو کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ اس وجہ سے جو بھی یہاں پر بیٹھا ہے وہ دل میں ضرور یہ رکھ لے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آپ یہاں پر بھلے آپ نے یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں وہ دیکھو فلاں ادھر آرام کر رہے ہیں، فلاں صرف کھانا کھا رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں وہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کریم اتنا تو توفیق نصیب کرے، تم کچھ بھی کرو، گھر کے کام کاج کے لیے یہاں پہ آ جاؤ، کوئی مشین لگاؤ، کچھ بھی کرو، یہاں پر کم از کم بیٹھو۔ یہ جو گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آرام کر رہے ہیں، یہ جو گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آ رہے ہیں، وہ میڈیا والے کہہ رہے تھے انہوں نے 1000 روپیہ لی ہے، 1000 روپیہ، ابھی تک وہ رونا رو رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ 1000 کا نوٹ یاد ہے لیکن جنہوں نے سینوں پر گولیاں کھائی ہیں وہ یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کی عقل پر ان کو چاہیے نا کہ آپ کی عقل پر 20 دن ماتم کرے کہ جو بندہ 21 دن یہاں پہ رہا، جن کی گاڑیاں توڑی گئی، جنہوں نے 21 دن اپنے کاروبار چھوڑے، جنہوں نے یہاں پہ لاکھوں روپے خرچ کیے، وہ 1000 کے لیے یہاں پر بیٹھے تھے؟ جن سے آپ کی فورس نے ریڑی بانوں سے، جڑوا شہروں کے مزدوروں سے سارے پیسے بٹور لیے، سارے پیسے بٹور لیے، اور پھر جب وہ ادھر آئے وہ ہمارے کارکن بھی نہیں تھے، 20-30 بندے تھے، میں گواہ ہوں 20-30 بندے تھے۔ انہوں نے وہ سامنے والا رینجر کا بندہ کھڑا تھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو تھوڑے مزدوری کے پیسے تھے، ہمیں تو یہاں پر کوئی گنڈیری بیچ رہا تھا، کوئی اور چیز ان کو اٹھایا تھا، تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز ہمیں پیسے تو دو کہ ہم گھر تک پہنچے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پیسے ان کو دے دیے، ان کو موقع ملا، جی وہ پیسے تقسیم ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آ جاؤ نا، گولیوں کا نہیں، وہ تو گولیاں بھی چل رہی تھی، ربڑ کی گولیاں بھی نہیں، ایک شیل کا مقابلہ کرو، ہم لاکھوں روپے آپ کو دے رہے ہیں لیکن شیل کا مقابلہ کرو، گولی کی تو بات ہی پھر کچھ اور ہے۔ میں نے کہا جب یہ آئے تھے ادھر لاکھوں روپے خرچ کیے اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے گولیوں کا سامنا کیا، وہ 1000 روپے کے لیے نہیں، وہ صرف اس لیے انہوں نے گولیوں کا سامنا کیا کہ اس عمل سے ہمیں ہمارے کریم آقا کا بس ایک نگاہ ناز ہی مل جائے۔ اس لیے یہ لوگ آپ کو نہیں سمجھ رہے، اور حق بھی ان کو ہے۔ بابا جی فرماتے تھے کہ جب سیدنا امام حسین سامنے ہو، اللہ اکبر، جن کو میرے کریم آقا نے اپنی زبان مبارک دی اور جن کو کریم آقا اپنے کندھوں پر سواری ان کے کرتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم صحابہ کو کہتے تھے عام جنتی نہیں ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتیوں کے سردار ہے۔ پھر بھی لوگ یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہو، وہ سامنے ہو، پھر بھی کہا جس طرح مقام بیدا پر انہیں کہا کہ ٹھیک ہے نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے لیکن نوکر ہم یزید کے ہیں، نوکر ہم یزید کے ہیں۔ تو آپ یقین کریں کوئی بعید نہیں، کوئی دور نہیں کہ باتیں بھی ہو اور چمگویاں بھی ہو اور اشارے کنارے کے نہیں، یہ فلاں کے اشارے پر، فلاں کے اشارے پر۔ میں نے کہا یہ تو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا، لیکن بابا جی وہ شخصیت تھے اور الحمدللہ ان کے مکمل طور پر ان کا فیضان اس وقت امیر محترم آپ پر مکمل آپ کا فیضان الحمدللہ برس رہا ہے، ہمیں کوئی استعمال بھی نہیں کر سکتا الحمدللہ۔ وہ شاید سمجھتے ہیں یہ بڑے سیدھے سادے اور بولے والے ہیں، میں گواہ ہوں جب میں بابا جی کے سامنے آیا میں نے کہا جب ہمارے شہید ہو گئے تو آگے پیچھے سے خبریں پھیلائی گئی کہ جی اتنے استعفے پڑے ہیں، 10 استعفے پڑے ہیں، اب لبیک والوں کو چاہیے کہ پورا حکومت ہی گرا دے، اب لبیک والوں کو چاہیے پورا حکومت ہی گرا دے۔ جب آگے پیچھے سے خبریں پہنچائی گئی کہ اب تو ملک بھی جام ہے،
لبیک کو چاہیے ساری حکومت ہی گرا دے، تو اسی وقت شاید ہی کسی کی مفاد میں تھا تو ہم بھی جذباتی تھے۔ ادھر بابا جی تشریف فرماتے رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، خدا سشوہ کلی کلی خلق بظاہر و باطن سپین سپیزلی خلق۔ آئے کاش آپ پشتو سمجھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا خدا سشوہ عبدالرحمن بابا۔ عبدالرحمن بابا وہ شخصیت ہے جو 350 سال بعد جن کا مزار مبارک کھولا گیا تو تر و تازہ آپ کا جسم مبارک پڑا ہوا تھا۔ عبدالرحمن بابا فرماتے ہیں عشق حاصل علم نہ دے چہ حاصل شل مکتبہ۔ فرماتے ہیں عشق وہ علم نہیں ہے جو مکتب سے حاصل ہو، عشق حاصل علم نہ دے چہ حاصل شل مکتبہ۔ مکتب حال دا مذہب وائی عشق سے وعدے لمذہبہ۔ عشق جو ہے نا مکتب حال دا مذہب وائی، مکتب جو ہے نا وہ مذہب کا حال بتا رہا ہے، لیکن عشق تو مذہب سے بھی ورا الورا ہے۔ عشق حاصل علم نہ دے چہ حاصل شل مکتبہ۔ میں یہ پورا شعر پڑھوں گا اپنے پٹھان بھائیوں کے لیے، ان کو لطف آئے گا۔ عشق حاصل علم نہ دے چہ حاصل شل مکتبہ، مکتب حال دا مذہب وائی عشق سے وعدے لمذہبہ۔ تشہائی شکر لبا گل رخسار سیم غبغبہ، پا نادروں کے نادرہ پا عجبوں کے عجبہ، اور پا جملہ و معشقوں کے بل عجب یہ منتخبہ۔ بے زیور خائستہ بے ترتیبہ مرتبہ، او آب حیات چہ حیات بیامن استاد شندو لسببہ۔ مخد سپن در سپن سبادے ظلف دورے تر تور شبہ، او دخائس مخد نشتہ تر مشرق و تر مغربہ۔ بے وصال مندد گراندی بگر فضل شدربہ، او دا عاشق مذہب امدادے چہ دم نوی بے مطلبہ۔ عشق سے علم نہ دے چہ حاصل شل مکتبہ، مکتب حال دا مذہب وائی عشق سے وعدے لمذہبہ۔ استاد دا حسن پر صفت کے رحمان گم شول ادبہ۔ عبدالرحمن بابا نے بابا جی جیسے ہستیوں کے لیے فرمایا خدا سشوہ و کلی کلی خلق، خدا سشوہ و کلی کلی خلق، بظاہر و باطن سپین سپیزلی خلق، اور اس خندہ میں دد خلق و سرنشی جڑوی میں حغت تلی تلی خلق۔ میں ادھر آیا، بابا جی تشریف فرماتے قربان جاؤں آپ کی بصیرت پر۔ آپ کے وصال کے کئی سال بعد ایک بندہ اس وقت بک بک کر رہا ہے، بابا جی نے جواب اسی وقت دیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا حضور اب تو مطالبات بڑھنے چاہیے۔ کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا پہلے صرف ایک وزیر کا مطالبہ تھا، اب تو ہمارے شہید ہو چکے ہیں، تو اب جو ہے نا ہم باقی وزیروں کا بھی بلکہ حکومت ہی گرا دیتے ہیں اور باقی وزیروں کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ تو بابا جی نے فرمایا اور ہنس کے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، ہمارا درنا جو ہے وہ ختم نبوت کا ہے، ختم حکومت کا نہیں۔ ہمارا درنا، یہ الفاظ تھے بابا جی کے، ہمارا درنا کیا ہے؟ ختم نبوت کا ہے۔ ہمارا درنا ختم حکومت کا۔ اس وقت بھی جو یہ لگا رہے ہیں نا کہ یہ ہوگا، انہوں نے، یہ خود بھی بیچارے پریشان ہیں۔ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے بٹایا ہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں نون لیگ والوں نے بٹایا ہے، دوسرے ایک دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پاکستان میں تو یہ ہے کسی کے اوپر دھماکہ ہو جائے وہ اس کے آگے پیچھے سارے مر جائیں، آگے سے لوگ کہتے ہیں دھماکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو مشہور کروانے کے لیے کیا ہے۔ یہاں تو کسی کی زبان کی نہ وہ تو ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں، لیکن خود بھی بیچارے پریشان ہے کہ ہم کیا کہیں کہ کون اس کو یہاں پہ لا رہا ہے۔ میں نے کہا بات بالکل واضح ہے، کون ہمیں اشارہ دے رہا ہے؟ وہ ایک کلپ کو آپ نے اٹھایا کہ بابا جی نے فرمایا اگر یہ سابقہ وزیر اعظم مجھے کہے ختم نبوت جو درنا تھا اس میں ختم نبوت پر یہ نقم زنی کس نے کی تھی، وہ ڈاکہ کس نے ڈالا، پھر میں بھی بتاؤں گا کہ ہم کس کے اشارے پر آئے تھے۔ کرو وہ میڈیا کو بات مل گئی اور کوئی لفظ نہیں اٹھایا، یہ کلپ اٹھا کے چلو دیکھو نا بابا جی فرما رہے مجھے کس نے اشارہ دیا، میں بتاؤں گا، راز فاش کروں گا۔ عجیب عجیب ان کو وہ اپنے طور پر دینے لگے عنوانات۔ میں نے کہا تم کیا سمجھ رہے تھے، بابا جی کیا فرما رہے تھے؟ وہ پیچھے وہ جملہ بھی آپ ایڈ کرتے، وہ فرما رہے تھے اگر یہ سابقہ وزیر اعظم مجھے کہے کہ فلاں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے تو پھر میں بتاؤں گا کہ جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے پھر اللہ و رسول کا
کا اشارہ ہے، یمامہ کی شہداء کا اشارہ ہے کہ میدان میں نکل آؤ۔ ہمیں صلاح الدین ایوبی کا اشارہ ہے، ہمارا اشارہ اس طرف سے ہے، ہمارے ان سلاطین اسلام ہمیں اشارہ حضرت سیدنا عمر فاروق دے رہا ہے، ہمیں اشارہ سیدنا امام حسین دے رہا ہے، ہم حسینی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے وہ اشارے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جس انداز سے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں اس وقت آواز گونج رہی ہے کہ پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے، لبیک کے لیے یہ اتنی بڑی اللہ اور رسول کی فضل و کرم سے یقین کرے آپ کے یہاں پر بیٹھنے سے اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ پوری دنیا میں آواز گونج رہی ہے، پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ واہ واہ، کس کے ساتھ؟ اس لیے ہم سب نے کہا تھا روٹی کا بھی ہو جائے گا، مہنگائی کا بھی ہو جائے گا۔ مہنگائی بھی ہم نے جو تاریخی لانگ مارچ کی تھی وہ ابھی تک کسی پارٹی نے نہیں کی، لیکن جو سب سے اہم مسئلہ ہے، بس میں آخری بات کر کے ختم کروں گا کہ ہمیں یہ چیز، اگر وہ مظلوم مائیں، وہ ہماری بہنیں، وہ جو کہہ رہی ہے کہ حضور کو شکایت لگانا، خدا کی قسم امتحان امت کا ہے، وہ تو پاس ہے، وہ تو پاس ہے، وہ تو اس وقت دنیا کی یعنی اسلام کی وہ فوج ہے جو اس وقت سب سے بہترین جنگ وہ لڑ رہی ہے، وہ تو پاس ہے۔ اس میں تو ایک بچے کی بھی ویڈیو میں نے نہیں دیکھی کہ اس بچے نے رو رو کر کہا ہو کہ ہمیں معافی دو اور ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہمیں زندگی جینے کا حق دو۔ کبھی آپ نے سنا ہے؟ قربان جاؤں ان کی اس غیرت ایمانی پر کہ وہ بچہ جس کے سب خاندان، تمام کے تمام خاندان شہید، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے میں اس بیت المقدس کے لیے میرے خون کا آخری قطرہ تک گرے گا۔ اور امیر محترم ساتھ تھے، ہم جب اسلام آباد کا یہ کہتے ہیں نا 9 مہینے بعد آپ کو یاد آیا، الحمدللہ ہمیں پل پل یاد ہے، اور ہم بار بار اس مسئلے میں اللہ و رسول کی فضل و کرم سے ہم الحمدللہ شروع دن سے اس مسئلے میں ہے۔ جب ہم اس سفیر سے ملاقات کے لیے گئے تو فلسطین کے سفیر نے ہمیں ایک بوڑھی عورت کا واقعہ سنایا۔ وہ کہہ رہے تھے ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ بیت المقدس کے قرب و جوار میں رہ رہی ہیں، تو ان کے جو بیٹے ہیں اور جو ان کے جو پوتے ہیں وہ اسرائیلی نے گرفتار کیے ہیں اور وہ سب قید میں ہے، اور وہ بوڑھی ماں وہ جب نماز کے لیے آتی ہے تو راستے میں وہ ہر دن وہ مار ضرور کھاتی ہے، ان فلسطینی ظالموں سے وہ مار ضرور کھاتی ہے ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں۔ تو کہہ رہے کہ ہمارے ایک بندے نے ان سے پوچھا اور کہا ماں جی آپ روزانہ مار کھا رہی ہیں اور آپ کے پوتے اور آپ کے جو بیٹے ہیں وہ اس وقت قید میں ہیں، تو آپ یہ جگہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ کہہ رہے کہ اس عورت نے اپنے ان کے آنکھوں میں آنسو آئے اور انہوں نے کہا کہ مارنے کی بھی کیا بات ہے اور گرفتار ہونے کی بھی کیا بات ہے، میں تو اس نیت سے روزانہ آ رہی ہوں کہ اس دھرتی پر میرا خون گرے اور میں قربان ہو جاؤں۔ یہ تو ان کی غیرت ایمانی کا عالم ہے، لیکن جو امتحان اور جو المیہ ہے وہ ہمارے لیے۔ جس طرح بابا جی کے سامنے عافیہ صدیقی کی والدہ نے کہا نا کہ میری بیٹی نے 10 سال بعد حضور کے زیارت کی، حضور کو خواب میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ رہا کہ میرے مصطفی کریم کے عینین نرگسین میں آنسو تھے، تو وہ کہہ رہا کہ میری بیٹی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے عینین نرگسین میں آنسو ہے، آپ کے آنکھوں مبارک میں آنسو ہے، میں سب کچھ برداشت کروں گی، ان کا ہر ظلم برداشت کروں گی، لیکن جو آنسو آپ کے آنکھوں مبارک میں ہے میں وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہہ رہے کہ میری بیٹی کو میرے مصطفی کریم علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹی میں آپ کی وجہ سے نہیں، میں اپنے امت کے حال پہ رو رہا ہوں۔ یقین کرے اس وقت المیہ امت کے لیے ہے، سلاطین جو اس وقت 57 اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے ہیں، کہ آپ اتنی بھی بے حس ہے کہ جو 2 مہینے جس بچے کو دودھ نہ ملے اور ان کے ہڈی آپ نے پھر دیکھی، ان کے جسم پھر آپ نے دیکھے، خدا کی قسم وہ جسم دے کے نہیں جاتے بندے سے، اتنا بھی آپ نہیں کر سکے۔ چلو وہ اسلحہ تو کیا، اس بچے کو ایک دودھ فیڈر تو آپ پہنچا سکتے تھے تاکہ اس کی زندگی بچ جائے،
وہ بچہ ہے وہ پتے بھی نہیں کھا سکتا، وہ بچہ ہے وہ اور خوراک بھی نہیں کھا سکتا، اس کی ماں کے پاس بھی دودھ نہیں ہے، یا اس کی ماں شہید ہو چکی ہے، اس بچے کو آپ دودھ تو پہنچا سکتے ہیں۔ اتنے بھی آپ بے حس اور بے ضمیر ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی لبیک ان مظلوموں کو دوائیاں بھی پہنچائے گا، انشاءاللہ غذائی جو مواد ہے وہ بھی پہنچائے گا، اور انشاءاللہ اس کی آواز بھی بنے گی، اور انشاءاللہ اس کے لیے میدان میں رہیں گے انشاءاللہ۔ بخدا ایک میرے مصطفی کریم کی طرف سے نگاہ ناز ہوا کہ میرے امت میرے مظلوموں کے لیے کڑی ہے، تو دنیا بھی سور جائے آخرت بھی سور جائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں، اپنی کریم آقا کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مجھے یقین ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر امیر المجاہدین کی روح مبارک و تسکین ہوگی انشاءاللہ۔ سرہ پر تکڑا عجب تماشادا اور بالقصور میں غماز نبینی قسم دے خستامین زما جملہ مدعادا زہم خواہیم چلتانا قربانیشم، زہم خواہیم چلتانا قربانیشم دا ازل نمیراوڑ دا سودادا، اور ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کرتا زار دے لتا اندغ میں منشادا، اور پاک زباد محمد امین محبوب دے ستان نامہ پاک محمد مصطفیٰ۔